لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، ان سے ابن عباس نے، اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر جنازہ کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی اور فلاں دن فلاں بات۔ میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن جب میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے، میں نے نماز پڑھانی پسند کی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کی تھوڑی دیر بعد آپ پر سورہ براء کی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے۔ آیت وہم فاسقون تک اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی اسی دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مسئلت کو زیادہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1366۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازہ پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1367۔ عفان بن مسلم صفار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن ابی الفرات نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے ابو الاسود دیلی نے کہ میں مدینہ حاضر ہوا۔ ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا، لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے، اس مرتبہ آپ نے ایسا ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اور اس مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود دیلی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے دے تو کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1368۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے علقمہ بن مرصد نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورۃ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی
اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1369۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے سہل نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی والوں جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا والوں کے قریب آئے اور فرمایا، تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1370۔